بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پہلی مرتبہ ایٹمی جنگ کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں، صدر جو بائیڈن۔ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیسے پہنچا؟ عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک۔ 4 افراد نے توہین مذہب کے نام پر مجھے مارنے کا فیصلہ کیا ہے، عمران خان۔ ایرانی سیکیورٹی نے زاہدان میں 82 افراد کی جان لے لی، انسانی حقوق کی تنظیم۔ 100 سال سے بھی زیادہ عمر پانے والے جاپانی ڈاکٹر نے صحت کے راز بتا دیے۔ اخروٹ کا استعمال بڑھاپے میں بہتر صحت کا سبب بنتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا کو سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ایٹمی جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ 1962 میں کینیڈی اور کیوبن میزائل بحران کے بعد سے نیوکلیئر کے امکانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جب روسی صدر دھمکی دیتے ہیں تو وہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے۔ امریکی صدر نے روسی صدر کی جانب سے دھمکی سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں سخت تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہمیں ہتھیاروں کے استعمال کا براہ راست خطرہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی صدر کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ کیوبن میزائل بحران 1962 میں سامنے آیا تھا اور یہ سرد جنگ کے خطرناک ادوار میں سے تھا۔ اس بحران کے بعد دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، تاہم اس کے بعد ایسے ہتھیاروں کے استعمال کے نقصانات پر بھی بحث شروع ہو گئی تھی۔ حال ہی میں روسی صدر نے یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے محدود پیمانے پر ہتھیاروں کا استعمال ہوگا، تاہم امریکی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کے استعمال کی تباہی بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ دھمکی کے بعد ماہرین نے کہا تھا کہ روس کا یوکرین میں ٹیکٹیکل جوہری بم استعمال کرنے کا مقصد اسے خوفزدہ کر کے مذاکرات یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا اور ملک کے مغرب نواز حامیوں کو تقسیم کرنا ہے۔ امریکی کرنسی دنیا کی کچھ مضبوط کرنسیوں کے مقابلے میں 20 سالوں میں اپنی بلند ترین قیمت پر پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں ڈالر خریدنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے جو پیسوں، یورو، ین یا کوئی اور کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی ملک کی کرنسی کی قدر کم ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس ملک میں افراط زر یا مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ ملک کو ڈالر میں وہ قرضے واپس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو اس کی حکومت نے بین الاقوامی اداروں سے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 20 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ سرمایہ کار عالمی معیشت پر دباؤ کی وجہ سے بھی زیادہ سے زیادہ ڈالر خرید رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت اتنی بڑی ہے کہ ان کا سرمایہ وہاں زیادہ محفوظ رہے گا۔ برطانوی پاؤنڈ کی طرح جاپانی ین کی قدر بھی ڈالر کے مقابلے میں 20% کم ہوئی ہے، جبکہ یورو اس سال ڈالر کے مقابلے میں اب تک 15% گر چکا ہے۔ ایک اور چیز جو ڈالر کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت یوکرین میں جنگ سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران سے کم متاثر ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سی یورپی اور ایشیائی معیشتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ بلند شرح سود، کم اقتصادی ترقی اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا یہ چکر ممالک کو کساد بازاری کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے یورپی حکومتوں کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہ ممالک روس کی جانب سے گیس کی پائپ لائن بند کیے جانے کے بعد اپنی تاریخ کے بدترین توانائی کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ ان ممالک کو خدشہ ہے کہ اس بار سردیوں کی راتیں بہت طویل ہو سکتی ہیں۔ عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے جس سے ان کے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کا شک کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اہم شخصیات کی آڈیو لیک کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی تیسری آڈیو لیک ہوئی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا، 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کئی چالیں چل رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ 5 ارکان قومی اسمبلی MNAs کو تو میں خرید رہا ہوں، وہ بڑے اہم ہیں۔
اس کو کہیں کہ اگر وہ 5 اور لے کر دے 10 ہو جائیں گے تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط، ہر حربہ آزماؤں گا۔ میں نے میسج دینا ہے، اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے ہم جیت جائیں۔ ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ لیتا ہے تو وہ بہت فرق پڑے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھے 4 افراد نے مجھے مارنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے نام ایک ٹیپ میں بتا دیے ہیں، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ تمہارے پاس جیلوں میں 60 سے 70 ہزار افراد کی گنجائش ہے اور یہاں لاکھوں افراد جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے، بعد میں کہیں گے کہ یہ توہین مذہب کے نام پر مارا گیا۔ اس کو کسی مذہبی جنونی نے مارا ہے کیونکہ عمران خان نے توہین مذہب کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جس وقت وہ مجھے کچھ ہوا تو وہ ٹیپ منظر عام پر آ جائے گی اور ان 4 افراد کے نام ساری قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں آخرت کو ماننے والا ہوں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی نے مشرقی شہر زہدان میں 82 افراد کو مار دیا ہے۔ زاہدان میں اموات کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ایرانی حکام احتجاج کے دوران ہونے والی اموات کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش میں جعلی اکاؤنٹس پھیلا رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ مہیسا امینی کی موت میں ملوث ایرانی اہلکاروں پر پابندیاں عائد کی جائیں اور ایران میں اس کی موت سے ہونے والے مظاہروں کو کچلنے سے روکا جائے۔ یورپی اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس کے ذریعے ووٹنگ کے متن میں مطالبہ کیا گیا کہ ایرانی حکام، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو اخلاقی پالیسی سے وابستہ ہیں اور مہیسا امینی کی موت کے ذمہ دار ہیں، انہیں یورپی یونین میں بلیک لسٹ کیا جائے۔ یورپی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف ان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، جن میں پابندیوں کا آپشن بھی شامل ہے۔ کوئی 30 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے میں بھی جوان رہتا ہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ عمر پانے والے جاپانی ڈاکٹر نے سدا بہار صحت مند رہنے کے راز بتا دیے۔ جاپانی ڈاکٹر اور لمبی عمر کے ماہر 105 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ سینٹ لیوک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چیئرمین اور سینٹ لیوک انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اعزازی صدر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اچھی لمبی زندگی گزارنے کے کچھ اہم نکات بیان کیے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کی اوسط عمر ہمیشہ 60-65 سال کے لگ بھگ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر ہنوہارا نے چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھا ہے۔ انہوں نے جاپان ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ کبھی ریٹائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ریٹائر ہونا ہی ضروری ہے تو یہ 65 سے بہت بعد میں ہونا چاہیے۔ اپنی موت سے چند ماہ قبل تک اس نے مریضوں کا علاج جاری رکھا اور دن میں 18 گھنٹے تک کام کیا، سیڑھیاں چڑھی، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھا۔ ڈاکٹر ہینوہارا نے باقاعدہ ورزش کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک وقت میں 2 سیڑھیاں لیتا ہوں تاکہ اپنے جسمانی عضلات کو حرکت میں لایا جا سکے۔ وہ ایک سال میں 150 لیکچر دیتے تھے، عام طور پر 60 سے 90 منٹ تک تقریر کرتے تھے، یہ سب کھڑے ہو کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ جو لوگ انتہائی طویل زندگی گزارتے ہیں ان میں ایک بات مشترکہ ہے، وہ زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ در حقیقت موٹاپے کو بڑے پیمانے پر بیماری اور اموات میں اضافے کے لیے سب سے اہم خطرے والے عوامل میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ مقصد تلاش کریں جو آپ کو مصروف رکھے۔ میں اب بھی ہفتے کے 7 دن 18 گھنٹے لگاتار کام کرتا ہوں اور اس کے ہر منٹ کو پسند کرتا ہوں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ کیسے بچپن میں جب ہم مزے کرتے تھے تو ہم کھانا یا سونا بھول جاتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم بڑھاپے میں بھی یہ رویہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بچے کو دانت میں درد ہو اور آپ ایک ساتھ کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیں تو وہ فوراً درد بھول جاتا ہے۔ دوستو، اپنی زندگی کے اختتام تک ڈاکٹر ہینوہارا کھانے کے قابل نہیں تھے، لیکن انہوں نے فیڈنگ ٹیوب سے انکار کر دیا تھا۔
ان کو چھٹی دے دی گئی تھی اور مہینوں بعد گھر میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کی خوشی آرٹ میں ہے، آپ فلم دیکھو، ادب پڑھو، گیت سنو، عبادت کرو، مراقبہ کرو، ہر وہ چیز کرو جو خوشی اور سکون دے، اسے اپناؤ، اس سے زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ اخروٹ کو ہمیشہ سے انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اب ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ زندگی کے اوائل میں باقاعدگی سے اخروٹ کھانا بڑھاپے میں بہتر صحت کا سبب ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف منیسوٹا کے محققین نے ایک نئی تحقیق میں شرکا کی 20 سال کی غذائی تاریخ اور 30 سال کی جسمانی اور طبی پیمائشوں کا معائنہ کیا۔ تحقیق میں انہوں نے دیکھا کہ جن شرکا کی زندگی کے اوائل میں غذا اخروٹ پر مشتمل تھی، ان کے جسمانی طور پر زیادہ فعال ہونے اور ان میں عمر بڑھنے کے ساتھ امراض دل کے لاحق ہونے کے خطرات کے امکانات کم تھے۔ ڈاکٹر لن ایم سٹیفن کا کہنا تھا کہ اخروٹ کھانے والے افراد کی غذا کے ان کی صحت پر حیران کن مثبت اثرات یہ بتاتے ہیں کہ یہ میوہ لوگوں کی طرز زندگی میں صحت مند عادات اور غذا اپنانے میں مدد کرتا ہے۔ اخروٹ واحد وہ خشک میوہ ہے جو اومیگا 3 الفا لائنولینک ایسڈ کا ذریعہ ہے۔ اس عنصر کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دل و دماغ کی صحت اور صحت مند عمر درازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر سٹیفن کا مزید کہنا تھا کہ اخروٹ کھانے والوں کے جسم کے منفرد فینوٹائپ یعنی کسی فرد کے مشاہدہ ہونے والی خصوصیات جیسا کہ قد، خون کا گروپ وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ابتدائی عمر میں اخروٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان میں دائمی بیماریوں جیسا کہ امراض دل، موٹاپا اور شوگر کے خطرات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جرمنی کے ایک شہر کی بیکری میں ایک ایسا کیک تیار کیا گیا ہے جو ہو بہو سرنج کی طرح ہے اور اس پر بائے بائے کرونا کی عبارت درج ہے۔ جرمنی کی بیکنگ پیراڈائز بیکری انوکھی چیزیں بنانے میں دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ کورونا کی ابتدا میں جب ٹوائلٹ پیپرز کی کمی کا سامنا ہو گیا تھا تو بیکری نے ٹوائلٹ پیپر کی شکل کا کیک تیار کر کے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ اب جبکہ دنیا بھر میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس عالمی وبا کے خاتمے کی امید پیدا ہو چکی ہے، تو بیکری نے اس موقع پر بھی کیک کا ایک نیا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ یہ کیک سرنج کی شکل کا ہے، جس سے مراد کرونا ٹیکہ ہے اور سرنج پر بائے بائے کرونا درج ہے۔ بیکری کے مداحوں نے اس کیک کو کافی پسند کیا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت خوراک کا بحران ہے، مگر اسی دنیا کے بعض حصوں میں ایک اوسط خاندان ہفتے بھر میں تقریباً 33,000 روپے کا کھانا کھا رہا ہے، تو دوسری طرف ایک ہفتے میں صرف 82 روپے کا کھانا کھانے والے خاندان بھی موجود ہیں۔ جرمنی کے میلینڈر خاندان کے سربراہ جارج کی عمر 45 سال ہے، ان کی اہلیہ سوسن 43 سال کی ہیں اور ان کے دو بیٹے 14 اور 10 سال کے ہیں، جو کہ ایک ہفتے میں 33,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کی مولے فیملی کے سربراہ 43 سال جان ہیں، ان کی اہلیہ اینی کی عمر اس وقت 41 سال ہے، ان کی ایک بیٹی ایملی 15 سالہ اور ایک بیٹا 5 سال کا ہے۔ یہ خاندان ایک ہفتے میں تقریباً 20,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ اٹلی کے مانزو فیملی کے سربراہ گوسپلے 31 سال کے ہیں، ان کی اہلیہ ماریٹا کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ ان کے بیٹوں کی عمر بالترتیب 2، 7 اور 9 سال ہے اور یہ لوگ ایک ہفتے میں 17,000 روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ کویت ایک غیر زرعی ملک ہے لیکن تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کویت غذائی اشیاء کا 98% درآمد کرتا ہے۔ یہاں کی الہافن فیملی کے سربراہ وفا عبدالعزیز قدینی کی عمر 37 سال ہے، ان کی اہلیہ صالح حماف الہافن کی عمر 42 سال ہے۔ ان کے بچوں کی عمر بالترتیب 2، 10، 13 اور 4 سال کے قریب ہے۔ ان کا ہر ہفتے کچن کا خرچہ تقریباً 15,000 روپے ہے۔ امریکی کیون فیملی کے سربراہ 38 سالہ کریگ کیون ہے اور ان کی اہلیہ ریگن روٹائن کی عمر 42 سال ہے اور ان کے 2 بچوں کی عمر 5 اور 3 سال ہے۔ اور یوں اس ایک مختصر فیملی کا ہفتے کا کچن کا خرچہ 10.5 ہزار روپے ہے۔
چین کی کوئی فیملی کے سربراہ ہوانگ کی عمر 33 سال اور ان کی اہلیہ لی جن زیانگ کی عمر 31 سال ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے۔ اس گھرانے کو ایک ہفتے میں کھانے پر تقریباً 4000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ چین میں ہمسائے میں دنیا کا بلند ترین ملک منگولیا واقع ہے۔ یہاں کی باستوری فیملی کے سربراہ ایکزین باستوری ہیں، ان کی عمر 44 سال ہے۔ ان کی بیوی کی عمر 38 سال ہے۔ ان کے 2 خوبصورت بچوں کی عمر 17 اور 13 سال ہے۔ ان کے کچن کا ایک ہفتے کا خرچ 2500 روپے سے زیادہ ہے۔ سوڈان میں ابو بکر فیملی کے سربراہ چیمیا اسحاق سلیمانی کی عمر 40 سال ہے اور ان کے بچوں کی عمر بالترتیب 2، 12، 5، 8 اور 16 سال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مہاجر کیمپ سے ملنے والی غذائی اشیاء یا امداد کے علاوہ ان کا ایک ہفتے میں خوراک پر تقریباً 82 روپے خرچ اٹھتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔